اس بار محرم الحرام کا 4 ہجری سن کو سن 1447 Subscribe to my channel تبدیل کر چکا and also press this bell icon. اور اس سال محسن کونین رحمت دو عالم حضرت سیدنا امام الانبیاء حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 1500 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ اس سرکار حضرت صاحب علیہ رضوان کے عرس کے موقع پر میں اپنے تمام بھائیوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یہ محفل میلاد مصطفیٰ، محفل میلاد جس ذات کی طرف منسوب ہے، اسی پیغمبر کی ولادت کو 1500 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ 1447 اور 53 سالہ جو آپ کی ظاہری مقتی زندگی ہے، تو 1447 اور 53 کو ملائیے تو 1500 سال بنتے ہیں۔ اور یہ ماہ شفر المظفر کے بعد جو آنے والا مہینہ ہے، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اور ہم انہی کی محفل میلاد میں شرکت کر رہے ہیں۔ اللہ کی عزت کا بے پناہ فضل اور یہ احسان ہے۔ ہمارے اکابر نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ وہ مبارک محفل ہے کہ جس محفل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان کے مطابق دعا کرتے ہیں۔ اس پر ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے، ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی، لیکن ہمارے کچھ ایسے اکابر ہیں، ایسے اصحاب بھی ہیں جو ان کا جلوہ دیکھتے ہیں، اور ہمارے یہ کہ جب چاہے میں اس کو اس تنظیم سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک محدث جو حدیث بیان کرتا ہے، محدث کا ایک وسیع مفہوم ہے، اور بہت ساری باتیں محدث کے لفظ پہ کی جاتی ہیں، اس کا وقت نہیں ہے۔ ایک جگہ میں نے پڑھا کہ کم از کم محدث اسے کہیں گے کہ جس نے 20,000 حدیثوں کو اپنی قلم سے ملا کیا ہو، املا لکھا ہو 20,000 حدیثوں کا، بہرحال تو محدث تھے، اور محفل میں حدیث بیان کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، اور اس محفل میں اللہ کا ایک مقرر بندہ، ایک غریب قانون، ایک صوفی قانون موجود تھا، اور اس ولی قانون اور صوفی قانون نے اس محدث کو ٹوک دیا کہ محدث صاحب یہ آپ غلط بیان کر رہے ہیں، یہ بالکل باطل ہے، ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا۔ تو محدث صاحب نے عرض کی کہ اس پر کیا دلیل ہے؟ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا ہے؟ تو میں اس ولی قانون میں ارشاد فرمایا کہ یہ بات میں نے نہیں کہی ہے، یہ حدیث میں نے نہیں بیان کی ہے۔ محدث صاحب دیکھتے ہیں تو انہیں کچھ نظر نہیں آتا، تو اس ولی قانون نے ارشاد فرمایا کہ محدث صاحب آپ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ
چاہتے ہیں اپنی زیارت سے مرتبط ہونا چاہتے ہیں، ذرا نظر اٹھائیے اپنے سر کے اندر، نظر اٹھائیے دیکھیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس محدث صاحب نے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر دی۔ تو اس روایت سے یہ بات تو ضرور پتا چلتی، اس روایت سے یہ بات ضرور پتا چل جاتی ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حاضر و نازل ہے، جو اپنی شان کے مطابق جس منزل میں جہاں جانے آپ جگہ ہیں۔ تو یہ مہدی میلاد شریف ہے۔ مناسب یہ ہے کہ آج کی اس محفل میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے، ان کی ولادت کا ذکر کیا جائے اور کیا جائے۔ میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ رب العزت نے مومنین پر احسان فرمایا کہ ان کے درمیان ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ رسول کا ہم نے آنا یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کی ذات صرف وہ ذات ہے جو خالق ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی شے ہے، جتنی بھی ذاتیں ہیں، انسان ہے، چرند و پرند ہے، حیوانات ہے، جنات ہے، ملائکہ ہے، یہ سب کے مخلوق اللہ کی ایک ذات ہے جو خالق ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت ذکر حمد فرما ہے۔ سرکار بات فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلا ہے۔ سب سے پہلی مخلوق نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، اور جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ جن کے درمیان ایک رسول کو مبعوث فرمایا، اور قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ وہاں پر سارے عالم کے لیے بات ہے، لیکن یہاں مومنین کو خاص کیا جا رہا ہے، مومنین پر احسان ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس احسان کا وسیع مفہوم ہے، اور وہ جب اللہ رب العزت نے احسان فرمایا ہے تو اللہ رب العزت کے احسان کو کون شمار کر سکتا ہے، اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ لیکن یہ بھی مفسرین نے اس یہ بات لکھی ہے کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ان اپنی امت پر مومنین پر ایک احسان اور ان کا یہ شان وہ ظاہر ہے کہ جب سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باعث ہوئی تو آپ نے فصیح زبان میں لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اور آپ نے رب العالمین کا سینہ بندہ، اور سجدے میں سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم ہمارے عوام کے لیے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت میں میرا کر دے۔ حضرات محترم، یہ میرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معروف ہونے والا بچہ کلام نہیں کرتا، بولتا نہیں، گفتگو نہیں کرتا، لیکن رب حبلی امتی، رب حبلی امتی کی صدا دے رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں، بس اشارہ کر کے گزرنا ہے کہ معراج میں بھی اللہ رب العزت کے پیغمبر نے اپنی گنہگار وہاں بھی رب حبلی امتی، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، میری وہ گنہگار
میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ اور جب ہماری نظروں سے، اس دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، جب آپ کا رسالے مبارک ہو گیا، تو جن حضرات نے، جن صحابہ کرام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ محض عمر میں رکھا ہے آپ کو، تو ان لوگوں کا بیان ہے کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لمحۂ کرم وقت بھی گزارش کر رہے تھے، تو ہم نے اپنے کان کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لمحۂ کرم کے قریب کر دیا۔ تو ہم نے کیا سنا؟ اس وقت بھی رب حبلی امتی، رب حبلی امتی کی صدا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لمحۂ کرم سنا رہی تھی۔ تو جو پیغمبر میرا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور دنیا میں دنیا کی طرف جا رہے ہیں اور مبارک ہے، اس وقت بھی اپنی گنہگار امت کو کر رہے ہیں۔ لَمَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ایک بات ہے یہ مدینہ کہ اللہ رب العزت نے مومنین پر احسان فرمایا کہ ان کے درمیان ایک رسول کو مبعوث فرما دیا۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد۔ اور ہماری ان محفلوں میں، محفل میلاد میں کس کا ذکر ہوتا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا، ان کی معجزات کا، ان کے فضائل و کمالات کا، ان کے اصحاب کا، ان کے اہل بیت کا، اور ان غلاموں کا جنہیں انبیاء کرام کہا جاتا ہے، وہی کا کو ہم ان محفلوں میں کرتے ہیں۔ حضرات محترم، خود اللہ رب العزت کے پیغمبر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اور اپنی ولادت کا ذکر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم تسلیم کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اور جب آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، آپ کے ہمراہ آپ کے فرزند حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام تسلیم بھی تھے، تو اس وقت اللہ رب العزت سے آپ نے دعا کی کہ اے اللہ رب العزت، میں نے تیرے کرم سے، تیرے فضل سے، تیرے گھر کی تعمیر کی ہے، اے اللہ رب العزت اس کی اجرت اور اس کا صلہ مجھے دے دے کہ نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے میری زندگی میں پیدا فرما دے، میرے خاندان میں پیدا فرما دے۔ جب وہ پیغمبر ہوں تو وہ کہیں کہ میرے باپ ابراہیم، میرے باپ ابراہیم، میرے جد کریم ابراہیم، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دعائے خلیلی کس کا ہے؟ مستجاب ہوئی کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ اور قربانی کے موقع پر بھی آپ حضرات خطیب سے اور ائمہ حضرات سے خطبے میں، تقریروں میں حدیث سنتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو سرکاری